گزارش ہے کہ صفوں کے درمیان فاصلہ ہے، باہر کافی لوگ کھڑے ہیں، تھوڑا تھوڑا آپ آگے ایک ایک قدم آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے پھر آپ کو تعلیم تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلوات علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل معینا حتی تسکنہ ورزقہ ورزقمتعہ فیہا قریبا یا رب محمد وآل محمد بآواز بلند الصلوات۔ اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات کریں۔ نعرہ تکبیر۔ بڑا بلند اور مقدس نام ہے یک سبحان اللہ، تو نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہاتھ دشمن پر لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اجازت ہے نوکری شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ دعا ہے میرے محسنین کی اس پرخلوص صفحہ اعضاء کو کریمہ اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ولا اور رائے صفحہ اعضاء کے موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا جو کسی مجبوری سے آ کے واپس جا چکے ہیں، سیدہ جلال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ کچھ مخصوص دعائیں ہیں لاہور سے جناب عامر صاحب اور ڈاکٹر شعبان صاحب، ان کے اہل خانہ کے لیے مولا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ساؤتھ افریقہ سے، یو کے سے، انگلینڈ سے اور بہت سی جگہوں سے پاکستان، غیر پاکستان مومنین و مومنات دعائیں ذمہ لگاتی ہیں، اور مولا سب کی دعائیں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرما۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں کہ مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ پہلا جملہ آج کے مجلس کے حوالے سے جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، بہت مہربانی، کربلا کا تبرک ہے اور جناب کی نسلوں کی امانت۔ تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہی لفظ بتائیں گے کہ مجھے کتنی دیر جناب کو سبق سنانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، میں وہیں ملوں گا جہاں علی ملے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلام ہے، تہ دل سے شکر گزار ہوں، میں وہیں ملوں گا جہاں علی ملے گا۔ بندے اعتراض کرتے ہیں جب دیکھو علی پڑھتے ہو، جب دیکھو علی کی بات، جب دیکھو علی کا تذکرہ، جب دیکھو علی کی فضائل، تو میں ایک ہی جواب دیا کرتا ہوں، علی کو فضائل کی ضرورت نہیں، فضائل کو علی کی ضرورت ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ اور رہی بات علی پڑھنے کی، صرف تمہیداً ایک جملہ پڑھ کے تو میں سرکار وفا شروع کرنے جا رہا ہوں۔ کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل؟ واجب کیوں ہے علی پڑھنا؟ اس کی وجہ یہ ہے، بات سے بادشاہی نکلتی ہے اس نسل کو میسج دینے کے لیے۔ علی کا ایک ماننے والا تھا، کوفہ کا رہنے والا تھا، آپ کے اور میری طرح بشر تھا، بشری غلطی کر بیٹھا، چوری کر لی، بندے پکڑ کے علی کے سامنے لے گئے،
اسی فکرے میں فضائل بھی ہے، اسی فکرے میں مجلس بھی ہے، اسی فکرے میں روحانیت بھی ہے، اسی فکرے میں درس بھی ہے، اسی فکرے میں لیسن بھی ہے۔ اگر جناب توجہ میں بیٹھے ہیں تو چوری کر لی اور بندے پکڑ کے شہنشاہ کے سامنے لے آئے، یا علی یہ آپ کا ماننے والا ہے، یہ آپ کا شیعہ ہے، یہ آپ کا حکمدار ہے، اس نے چوری کی ہے۔ جان بوجھ کے زمانے تک ایک پیغام پہنچانے کے لیے شاہ جی علی بادشاہ نے سندھو صاحب دانستہ طور پر سوال کیا، تو نے چوری کی ہے، اب کائنات میرے اختیار میں ہوتی میں اس کے جواب دینے کے انداز پہ قربان کر دیتا، اس نے بتایا ہے کہ حجت کے سامنے بولنا کیسے ہے۔ مولا پوچھتے ہیں تو نے چوری کی ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا آپ کے سامنے جھوٹ بول کے دوسرا گناہ نہیں کر سکتا۔ کون سا ہاتھ ہے جو خیرات سے خالی ہے؟ امام حسین آپ کو ذکر ہے، امام حسین آپ کو سلامت ہے، امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ مجلس کا مقصد ایسی ہے، ایسے پہنچے تو پھر بات ہے نا۔ علی فرماتے کمبر، جی مولا کمبر، اپنے اندر کی بات کروں، چاہے 5 بندے بولے چاہے سارا مجمع بولے، بات میرے اندر کی ہے، کوئی مل جائے ساتھ تو آواز اٹھا دے ورنہ چپ رہیے گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ علی فرماتے کمبر، آواز آئی جی خالق کمبر۔ ہائے 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 ہائے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں جتنی توقع تھی اتنا نہیں بولے، چلو میں بلوانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ چریوٹ کے ساتھ بابا جی ایک جگہ ہے رجوع سادات، آپ اکثریت جانتی ہوگی، وہاں مجلس پڑی اور یہی فکرہ زبان سے فی البدی نکلا جی خالق کمبر۔ تو یہ پہلو میں ممبر کے ساتھ ہی نا بھائی جان ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، آواز دے کے کہتا تو نے شرک کر دیا، تو نے کفر پڑھ دیا، تو نے یہ کر دیا، تو نے وہ کر دیا، تو نے علی کو خالق کہہ دیا۔ میں نے کہا فتوے رکھتا ہوں میں تیرے جوتی کی نوک پر، اعتراض کرنے سے پہلے سوچا تو ہوتا، جو آدم بنا سکتا ہے کمبر نہیں بنا سکتا۔ ہے کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے، جو آدم بنا سکتا ہے وہ کمبر نہیں بنا سکتا۔ علی فرماتے ہیں کمبر، جی مولا تلوار لا۔ اب جو پیور اردو ادب سننا جانتے ہیں ان کے لیے ایک سطر کہنے جا رہا ہوں۔ بھاجن تلوار جو ہی علی کے دستے اطہر پر آئی، شکوپورے والوں تلوار نے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا، تیرا شکر ہے جس کے لیے اتارا تھا اس کے ہاتھ میں آ گئی ہوں۔ کہاں بیٹھے فضائل سننے والے؟ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ 4 پورے، باتیں لمبی ہے نتیجہ دوں اور گزر جاؤں آپ کی دعا کے سارے تلے۔ جمشید بھائی 4 پورے یہاں سے میرے شہنشاہ نے کاٹ دیے، 4 انگلیاں، کٹی ہوئی انگلیاں کٹی ہوئی ہتھیلی پہ رکھ کر کوفہ کے مرکزی چوک میں کھڑے ہو کر، اب میں اس نسل کو بتانے جا رہا ہوں بھی علی پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ کوفہ کے مرکزی چوک میں کھڑے ہو کر کٹی ہتھیلی پر کٹی انگلیاں رکھ کر آواز دے کے کہنے لگا کوفے والو آؤ تمہیں بتاؤں یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو امیر المومنین ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ۔ سامنے بیٹھ کے بندے چپ کر دیں تو اچھا نہیں لگتا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، سیدہ کلام تمہیں حصار ولایت علی میں رکھے۔ آواز ہے یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو امیر المومنین ہے، یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو یعصوب الدین ہے، یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو دین کا دین ہے۔ کتنے لفظ تبدیل کروں جو جناب بول پڑیں۔ آواز ہے یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو کعبہ کا کعبہ ہے، انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو حسنین کا بابا ہے، یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو داماد رسول ہے، یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو شوہر بطول ہے، یہ انگلیاں اس نے کاٹی جس نے اجدر میں 2 برابر جھولے میں اجدر کے 2 برابر ٹکڑے کر دیے، یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو فاتح بدر و حنین ہے، یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جس کے لیے تلوار اللہ نے آسمان سے نازل کی، اور یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جس کے گھوڑے کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو نعرہ حیدری، امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ اللہ تمہیں حصار ولایت علی میں رکھے۔ بندے دوڑ کے علی کے سامنے آئے، یا علی عجیب ماجرا ہو گیا، آپ نے انگلیاں کاٹ دی ہیں، وہ آپ کے فضائل پڑھ رہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ وہ
آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے، یا علی آپ نے انگلیاں کاٹ دی ہیں، وہ آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے۔ علی فرماتے اچھا جاؤ واپس لے کے آؤ۔ بندہ علی کے سامنے کھڑا ہوا، شیخ پورے والوں بندہ سانس لیتا ہوا، دل میں ولایت علی کا بسیرا ہوا، دھڑکن چلتی ہوئی، بیٹھا مجلس میں ہوا، میں مان ہی نہیں سکتا کہ وہ شیعہ تھا اور بول نہ سکا۔ کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے۔ علی فرماتے سنا ہے کوفہ کے مرکزی چوک میں کھڑے ہو کر تو میری ولایت کا ترانہ سنا رہا تھا، قدموں پہ رخسار رکھ کے کہتا مولا کیسے نہ پڑھوں آپ کے فضائل، آپ نے مجھے دنیا میں سزا دے کے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے مجھے تہہ دل سے شکر گزار ہوں، 1000 دفعہ کہوں، جتنی دفعہ کہو نوکر پڑھنے کے لیے تیار ہے، بس دعا اور داد سے نوازتے آئیے گا، میرے لیے راستہ کھلتا چلا جائے گا۔ کائنات کی ملکہ آپ کی عبادت قبول و منظور فرمائے۔ علی فرماتے اچھا یہ تیرا معیار ولا ہے، یہ تیرا معیار مودت ہے۔ گناہ گار تھا پر علی کا حقدار بھی تھا۔ ہائے ہائے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ علی فرماتے یہ تیرا معیار مودت ہے، چل پھر مجھے بھی علی کہتے ہیں۔ کٹی ہوئی انگلیاں کٹی ہوئی ہتھیلی کے ساتھ رکھ، اللہ کرے میرے کہنے سے پہلے کوئی پہنچ جائے، اللہ کرے میرے کہنے سے پہلے کوئی پہنچ جائے، اللہ کرے میرے کہنے سے پہلے کوئی پہنچ جائے۔ سفید داڑھیوں سے دعا لوں گا، ہم اثر میرا ساتھ دیں گے، اور کم از کم اتنی بلند آواز آنی چاہیے کہ نجف والے فرشتے علی کی قبر پہ تمہاری داد کی داد دینے بیٹھ جائیں۔ سیدہ کا لال تمہیں حصار ولایت علی میں رکھے۔ علی فرماتے کٹی ہوئی انگلیاں کٹی ہوئی ہتھیلی کے ساتھ رکھ۔ بندے نے علی کا حکم خدا سمجھ کر کٹی ہوئی انگلیاں ہتھیلی کے ساتھ رکھی۔ شیخو بولے والوں علی نے دستے امامت پھیرا، ہاتھ ویسے ہو گیا جیسے پہلے تھا، ہاتھ میں یہ ہاتھ سے رزق لیتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلام جی میں سیدہ کا لال تیری زندگی سلامت رکھے، اللہ تمہیں اسی نعرے کی چھاؤں تلے رکھے، کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت علی میں رکھے۔ علی نے دستہ امامت پھیرا، شیخ پورے والوں ہاتھ ویسے ہو گیا جیسے پہلے تھا، ہاتھ ویسے ہو گیا جیسے پہلے تھا۔ تیرے نعرے کے تقدس اور احترام اور عزت کی قسم ہے، بندے تڑپے پھڑکے۔ علی عجیب ماجرا ہے، پہلے کاٹ دی پھر جوڑ دی، کاٹنی تھی تو جوڑی کیوں، جوڑنی تھی تو کاٹی کیوں، کاٹنی تھی تو جوڑی کیوں، جوڑنی تھی تو کاٹی کیوں۔ علی فرماتے خاموش، وہ چوری کرنے کی سزا تھی، یہ فضائل پڑھنے کی جزا ہے۔ بول بول سخی سردار کلندر۔ امام حسین آپ کو سلامت، امام حسین آپ کو سلامت جیو۔ کوئی طبیعت جڑی ہے جناب بھی سنا؟ علی علی ہوتا ہے، سطر میں کہنے جا رہا ہوں شیخ صاحب، علی اچھا جو اردو ادب کا لطف لے سکتے ہیں اور معیار معرفت پہ سننا جانتے ہیں ان کے لیے ذرا سی سطر ریپیٹ کروں گا، تھوڑے بھی بولیں گے میں راضی جاؤں گا۔ علی علی ہوتا ہے چونکہ علی علی ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ امام حسین یعنی کہ علی کی دلیل بھی علی ہے، علی کا ثبوت بھی علی ہے۔ امام حسین آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ معرفت کی بات تھی، چلو جن کی امانت ہے ان تک پہنچ گئی۔ علی علی ہوتا ہے، قیمت کرو تو صدر کہوں، 63 سال کا ہو تو بھی علی ہے۔ میں سرکار وفا پہ آنا چاہ رہا ہوں، 63 سال کا بھیا ہو تو بھی علی ہے، 32 سال کا ہو تو بھی علی ہے۔ نا 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 نا، یہ تیرا حیران نگاہوں سے مت دیکھ، تو مجھے اتنا ہی پیارا جتنا سارا مجمع پیارا ہے۔ امام حسین کو میں حصار ولایت علی میں رکھے، 63 سال کا بھی علی، 32 سال کا بھی علی، 70 کہوں 18 سال کا بھی علی،
13 سال کا بھی علی اور کل کا دن ہی 6 مہینے کے علی کا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں جیو، اللہ تمہیں حصار ولایت علی میں رکھے۔ کون ہوتا ہے عباس؟ کسے کہتے ہیں 32 سال کا علی؟ بابا جی ذرا ظرف عقیدت کو روکیے گا، مجھے فضائل پڑھنے ابھی۔ کون ہوتا ہے 32 سال کا علی؟ کسے کہتے ہیں باب الحوائج؟ کون ہوتا ہے حاجت روا؟ جو 13 رجب اللہ کے گھر میں نازل ہو اسے علی کہتے ہیں، جو علی کے گھر میں بن کے علی آئے اسے عباس کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت جی کرا، سیدہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ اچھا چلو ایک اور سطر کہتا ہوں، کون ہوتا ہے عباس؟ اب کلاس کے مجمع سے بلکہ A+ کلاس کے مجمع سے مجھے یہ توقع نہیں ہے کہ سطر کہوں اور زمین پہ چلی جائے۔ کون ہوتا ہے عباس؟ جو تخت ولا پہ ہو تو علی ہے، تخت وفا پہ ہو تو عباس ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کہتے ہیں وآل محمد، جو تخت میں ہزار نہ تقوی، اللہ آپ کے عزت بخش شرف دسترخوان میں اضافہ فرمائے۔ حسین کے ذاکر کو جو ممبر پہ نیاز عطا ہوتی ہے وہ کائنات سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ سیدہ کا لال آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ جو تخت ولا پہ ہو تو علی ہے، تخت وفا پہ ہو تو عباس ہے۔ اب ایک سطر کہوں، جو اللہ سے علی علی کروائے اسے علی کہتے ہیں، جو علی سے علی علی کروائے اسے عباس کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا معیار ہے یار تیری سماعت کا۔ حصار ولایت میں رہیے، کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ چار مصرے کو یا 4 سطرے پڑھوں بابا جی ہے اجازت؟ مجھ کو ملے ہیں ایسے جگ میں کریم دو۔ اچھا پہلے اچھا فتووں سے نہیں ڈرتا میں، فتوے مجھ پہ بچپن سے لگتے ہیں۔ ہاں وہ دن مجھے اچھا نہیں لگتا جب آل محمد کے ذکر کے صلے میں مجھے فتوہ نہ دیا جائے۔ ہاں فتوے میرے سے بچپن میں بہت میں نے جھیلے ہوئے ہیں، اب بھی جھیلتا ہوں۔ فتووں سے ڈر کے نہیں کہہ رہا، صرف تمہارے ایمان کی حفاظت کے لیے میں کلمہ شہادت پڑھ کے پہلے حلف اٹھا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ و اولادہ المعصومین حجج اللہ۔ شاہ جی کلمہ شہادت پڑھ کے ممبر حسین سے حلف میں نے دے دیا، اب غالی کہو، کافر کہو، نصیری کہو، مشرک کہو، جو کہو تمہاری مرضی، میں نہ عباس کی عطا کو چھپاؤں گا نہ مصرے روکوں گا، ایسے پڑھوں گا جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ مجھ کو ملے ہیں ایسے جگ میں کریم دو، کٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو میری بلا سے کٹے۔ مجھ کو ملے ہیں ایسے جگ میں کریم دو، ہاتھوں بغیر دینا بس جن کو راس ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، کیا بات ہے، کھڑے ہو کے عباس کو سلام کر رہے ہو۔ جی کرنا، جی کرنا، جی کرنا، کتنی دعوت ہو گئے، جی کرنا، جی کرنا، جی کرنا، جی کرنا، یہ ہے تیرا معیار، جی کرنا۔ وہ جتنے گیٹ میں کھڑے ہو، جتنے بیٹھے ہو، جہاں تک میری آواز آ رہی، میں شکر گزار ہوں شادی۔ اب عقیدہ پڑھوں، ہے اجازت، ہے اجازت، حق پڑھوں۔ مجھ کو ملے ہیں ایسے جگ میں کریم دو، کسی کا متفق ہونا ضروری نہیں، لیکن جو میرے عقیدے کے ساتھ جن کا عقیدہ مل جائے وہ آواز بچا کے گھر لے جائے۔ گھر میں صرف لڑنے کے کام آئے گی اور کسی کام نہیں آئے گی، بات میرے اندر کی ہے، سن لو، بولنے پہ دل آئے تو پھر ایسے بولنا جیسے بولنے کا حق ہے۔ مجھ کو ملے ہیں ایسے جگ میں کریم دو، ہاتھوں بغیر دینا بس جن کو راس ہے۔
یہ اشتراک دیکھ کے حیران ہے ظہیر، عباس کبریا ہے یا وہ عباس ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین امام حسین آپ کو سلامت، امام حسین آپ کو سلامت۔ جی میں دعا دے سکتا ہوں، بسم اللہ۔ سارے مل کے بولو دام دام، یار اچھی آواز نہ رہے آواز نہیں نکلی، دام 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 ہر دام ہر دام کل ایمان نعرہ حیدری۔ اچھا، امام حسین آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ 4 شعبان کو یہ شہزادہ دنیا میں آیا ہے، 4 شعبان۔ صدر کہوں، علی نے علی کو اٹھایا۔ نہ میں نے پہلے کہا A+ کلاس کا مجمع ہے اور مجھے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے 30 سیکنڈ سے زیادہ وقت گزر جائے اور مجھے داد نہ ملے، میرا اپنا ہاضمہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 30 سیکنڈ گزر گئے، خدا خیر کرے، علی والوں کا ماحول ہے، داد کیوں نہیں مل رہی؟ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ علی نے علی کو اٹھایا، وجہ اللہ نے وجہ اللہ کو دیکھا۔ ہائے 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 ہائے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اب صدر کہوں جمشید بھائی، اللہ کے ہونٹوں نے اللہ کی جبین پہ بوسہ دیا۔ کوئی تو بیٹھا ہوگا فضائل سننے والا، کوئی تو بیٹھا ہوگا معیار معرفت سننے والا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ کسی کی نفس بے ترتیب ہو جائے تو میری بلا سے ڈرتا ٹرتا میں کسی کے ابے سے بھی نہیں ہو سکتا ہے زندگی کی آخری نوکری ہو۔ کل رات کعبر میں علی نے پوچھ لیا، ممبر ملا تھا، حق پڑا تھا یا نہیں پڑا تھا؟ میں قدموں پہ سر رکھ کے کہہ دوں گا مولا میں نے اپنے حصے کا کام کیا، اب تیرے نوکر جانے، تیرے شیعہ جانے، ان کے عقیدے جانے، اور تو جان۔ 4 شعبان کو شہزادہ دنیا میں آیا، علی نے سرکار وفا کی جبین پہ بوسہ دیا۔ اور یہ روایت کر رہی ہے شام کی ملکہ بی بی فرماتی ہے میں نے دیکھا میرے بابا نے ایک عجیب کام کیا۔ بی بی کیا کیا؟ سیدہ فرماتی ہے میرے بابا نے اپنے لعاب دہن کو میرے بھائی کی آنکھوں پہ لگایا، میرے بھائی کے ہونٹوں پہ لگایا، میرے بھائی کے کانوں پہ لگایا۔ میں نے کہا بابا حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، لیکن میں نے کائنات میں اپنے بھائی کی اس عظمت کو بیان کرنا ہے، تقسیم کرنا ہے، بتائیں تو صحیح میرے بھائی کی آنکھوں پہ آپ نے لعاب دہن کیوں لگایا؟ علی مسکرا کے فرماتے سیدہ اس لیے لے یرل حق تاکہ عباس حق دیکھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ حوالہ مانگو گے؟ نہ دکھاؤں کعبہ کی دیوار تک تیرا مجرم ہو۔ آج بارگاہ کی دیواروں پہ عباس کے فضائل لے کر جانا چاہ رہا ہوں۔ علی فرماتے ہیں لے یرل حق تاکہ عباس حق دیکھے۔ اب ایمان سے بتاؤ، علی نے جو کہا کہ عباس حق دیکھے، پھر ماننا پڑے گا نا علی کی نگاہ میں جو حق ہے۔ چپ کر کے بیٹھنا بہادری نہیں ہے۔ آج میں بندہ بازو سے پکڑ کے اٹھا دوں گا جو میرے سامنے بیٹھ کے چپ کر گیا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے ہیں، جو علی کی نگاہ میں حق ہے عباس اسے دیکھتا ہے۔ اب میں حق گننے شروع کر دوں نا کائنات میں تو وقت پورا ہو جائے گا۔ چلو 1-2 گنتا ہوں۔ فرشتے حق ہیں، عباس دیکھتا ہے۔ نبی حق ہیں، عباس دیکھتا ہے۔ جنت حق ہے، عباس دیکھتا ہے۔ جہنم حق ہے، عباس دیکھتا ہے۔ سر اٹھا میری آنکھوں میں آنکھ ڈال، کون سی سرحد حق تمہیں گن کے دکھاؤں؟ قرآن میں آیت پڑھ لینا، اللہ ارشاد فرما رہا ہے هو ذالک بان اللہ هو الحق، جان لو میں اللہ بھی حق ہوں۔ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ۔ اچھا ہاتھ یہی رکھو تو میں ایک تحفہ دوں عباس کے صدقے، عباس کے علم کی تائید میں سارے ادادار ایک دفعہ ہاتھ بلند کرو۔ تحفہ دوں عباس حق کو دیکھتا ہے، کیسے نہ دیکھے؟ بیٹا بھی دوست علی کا ہے نا جو کہتا ہے میں اس کی عبادت کرتا ہی نہیں جسے دیکھنا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ امام مجلس میں روحانیت ہے، کیا کہنے جیو۔ اچھا عباس دیکھتا ہے حق۔ میں مثال دوں، میں یہ بابا جی کا چہرہ غور سے دیکھنا شروع کر دوں، دیکھے جاؤں ٹک ٹکی باندھ کے بغیر پلک جھپکے،
ایمان سے بتاؤ ممبر چھوڑ کے گاڑی میں چلا جاؤں گا، راستے میں سارے راستے ان کی تصویر میری آنکھوں میں ٹھہر جائے گی، عکس بن کے ٹھہر جائے گی. بس اسی کو ذہن میں رکھنا اور میرے 4 مصرے سنو. میں کہہ رہا ہوں سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت علی میں رکھے، تجھ سے سیکھا ہے زمانے نے وفاؤں کا ہنر. اللہ اکبر. عباس حق دیکھتا ہے، اس کو ذہن میں رکھنا اور تصویر عکس بن کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے. سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت علی میں رکھے، کون ہوتا ہے عباس؟ میں کہہ رہا ہوں تجھ سے سیکھا ہے زمانے نے وفاؤں کا ہنر. تیرے دامن میں شریعت کی غذا رکھی ہے، تیری نالین پہ سجدے ہیں فرشتوں کے بھی مولا، تو نے توحید نگاہوں میں چھپا رکھی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جیو تو نے توحید نگاہوں میں. آگے چلے یا کافی ہو گیا؟ اچھا میں جا رہا ہوں. اچھا جی، میں عباس پڑھوں اور اپنے مولا کے علم کو سلام نہ کروں، نہ میری مجلس پوری، نہ میرا عقیدہ پورا، نہ میری بات مکمل، نہ ہی نتیجہ ملے گا. عباس اور علم کا تعلق اور رابطہ بہت ضروری ہے. میں ایک سطر کلندرانہ مزاج کے لوگوں کو کہنے جا رہا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں A+ لیول کے جو لوگ ہیں نا، ان کی معرفت کو سلام کر کے میں ایک فکرہ ان کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. سارے بندے نہیں بھی بولیں گے میں پریشان نہیں ہوں گا، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر جملے پہ ہر سامنے بول پڑے، لیکن جو بولیں گے ایڈوانس میں سلام کر رہا ہوں، ماتھے پہ دونوں ہاتھ رکھ کے ایڈوانس میں سلام اس علی والے کی بارگاہ میں جو اس سطر پہ میرا ہم سفر ہو جائے. میں کہہ رہا ہوں عباس پڑھوں اور عباس کے علم کو سلام نہ کروں، نہ مجلس پوری، نہ عقیدہ پورا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے نزدیک عباس اور علم کا وہی تعلق ہے. جملہ سنیے گا شاہ جی، بھائی جان سنیے گا جملہ. عباس اور علم کا شیخ و پورے والوں آپس میں وہی تعلق ہے جو نہنو ہوا و ہوا نہنو کا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. سیدہ کلال آپ کو سلامت. جی میں سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے. عباس اور علم کا میں 1000 دفعہ کہوں گی، شکر گزار ہوں گی، سارا مجمع بول پڑا ہے. عباس اور علم کا آپس میں وہی تعلق ہے جو نہنو ہوا و ہوا نہنو کا ہے. صدر کہوں یہی تو وجہ ہے مانگو علم سے عطا عباس کرتا ہے. اللہ اکبر. سیدہ آپ کو سلام. مانگو علم سے عطا عباس کرتا ہے. سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. میں اپنے مولا کے علم کو سلام کرنے جا رہا ہوں، سلامی پیش کرنے جا رہا ہوں، سیلوٹ مارنے جا رہا ہوں. خدا کی قسم شادی یہ آپ کا سارا عزت والا مجمع اٹھ کے بھی کھڑا ہو جائے نا تو مصروں کی قیمت نہیں ہے. جو دو کے محبت سمجھ کے ساتھ لے جاؤں گا اسی دعوت اور دعا کو سیدہ کی بارگاہ میں بطور سفارش پیش کروں گا تاکہ بی بی مجھے مزید عرفان کی خیرات عطا کرے. نیا تخیل، نیا راز، نیا سفر اگر پہلی بار جناب کی سماعتوں سے ٹکرائے تو پھر ایسے بولیے کہ جیسے بولنے کہا کہ مجھے پتہ ہے میں کہاں کھڑا ہوں، کس ممبر پہ کھڑا ہوں، کس شہر میں کھڑا ہوں، کس مجمع کے سامنے کھڑا ہوں. شعراء کو سن سن کے آپ نے پرورش پائی ہے. اتنے سارے شعراء کے نام ہیں، میں نام لینا شروع کر دوں میرے حصے کا وقت ختم ہو جائے گا. لیکن 4 مصرے جو سیدہ نے اس کشکول میں اتارے ہیں وہ کسی کے مقدر میں نہیں آئے ہیں. یہ میرا کمال نہیں، دینے والے کی عطا ہے. یہ پرچم عباس ہے معراج کا منظر. اللہ اکبر. میں شعر نہ سنا جائے تو پھر دکھ کی بات ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. خدا کی قسم ان 4 شعروں کے مصروں کے 4 کروڑ سیدہ کلال عطا کرے نا زندگیاں. ہر زندگی کی ہر سانس سجدہ شکر میں گزاروں. پھر بھی ممبر کے تقدس کی قسم ہے بھائی جان، زندگیاں تھوڑی، سجدے تھوڑے، شکر تھوڑا، وہ خیرات زیادہ ہے جو 4تھے مصرے میں عطا ہوئی ہے. یہ پرچم عباس ہے. او میرا بچہ جلدی بیٹھنے کی کوشش کر. یہ پرچم عباس ہے معراج کا منظر. یہ پرچم عباس ہے معراج کا منظر. مصرا بازو سے پکڑ کے کھڑا کر دے پھر بولنا ورنہ کوئی داد نہیں. یہ پرچم عباس ہے معراج کا منظر. اسرار ولایت کی گرہ کھول
بول رہا ہے اس پاک پھریرے پہ یہ پنجہ ہے علامت، توحید کے پردے سے علی بول رہا ہے۔ بولو بولو سخی سردار کلندر، علی پرندہ نعرہ سیدہ کلالہ آپ کو سلامت رکھیں۔ اس سے اوپر چلیں، ایک زینہ چاچا جی اوپر چلیں، کیوں بابا جی چلیں اوپر، ساتھ ہو گئے، بولو فضائل اور دعات کافی ہو گیا، کہو تو بس کرتے ہیں، لیکن چلو اوپر۔ کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے، چمن وہی کا کھلا ہے علم کے سائے میں۔ ہاتھ اٹھا ہاتھ اٹھا ہاتھ اٹھا ہاتھ اٹھا، ہاتھ نیچے رہ گیا تو خیرات سے خالی رہ جاؤ گے۔ جناب موسیٰ کی قوم کے لیے جب من و سلوہ نازل ہوتا تھا نا، اور جو بندہ طلبگار نہیں ہوتا تھا فرشتے اس کا حصہ واپس لے جاتے تھے۔ نازل ہوگی خیرات تمہارے حصے کے بھی، ہاتھ کا شکول نہ بنا تو پھر تمہارا مقدر ہے واپس چلی جائے گی خیرات۔ چمن وہی کا کھلا ہے علم کے سائے میں، عطائے جام ولا ہے علم کے سائے میں۔ تجھے یقین نہیں آتا تو پھر نصیب تیرا، مجھے خدا بھی ملا ہے علم کے ساتھ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام حسین جی مجھے ایک جگہ علم اور دکھاؤں، اس سے بلند مرتبے پہ علم دکھاؤں، بصارت بڑھے تو علم دکھاؤں، روحانیت بڑھے تو علم دکھاؤں، بولو۔ اچھا اتنے سارے بندے چاہتے ہیں، چلو بندے داد دے دے کے تھک بھی جاتے ہیں، کہتے تو بس کرتے ہیں، آگے چلیں۔ جو کربلا کے زائر ہیں وہ تو آنکھوں سے دیکھ آئے ہیں، گواہی دیں گے، جو نہیں گئے آج کے دن کا صدقہ مولا انہیں جانے کی توفیق عطا کرے۔ ٹی وی میں، یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ تو آپ نے حسین کا روضہ دیکھا ہوگا، کربلا دیکھیے نا، کیوں سرکار؟ جتنے کربلا کے زائر بیٹھے ہیں گواہی دیجیے گا، حسین کے روضے کے گنبد کے اوپر ہے عباس کا علم۔ ہائے 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 ہائے، اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے، اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے۔ حسین کے گنبد کے اوپر ہے عباس کا علم۔ عباس کے علم کی توقیر پڑھوں، صرف ایک جملہ ریپیٹ کر کے، پھر تو آسمان کو چھو جائے۔ جہاں سے حسین کے روضے کے گنبد کی انتہا ہے، وہاں سے علم کی ابتدا ہے۔ صدر اے آئی جیڑی سیر تو کب گئی ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، ہاتھ کھول۔ سید آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ ہاں جی منظر سے آپ سلامت رہیں جی، یہی صلہ تھا جو ممبر پہ عطا ہو گیا، سیدوں کی دعا مل گئی، مجلس پوری ہوگی۔ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں جی منظر ذہن میں نا، حسین کے روضے کے گنبد کی انتہا پر عباس کے علم کی ابتدا شروع ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ آؤ جب میں نے چشم بصیرت سے یہ منظر دیکھا، خدا کی قسم جو کشکول میں خیرات اتری ہے نا، ساری زندگی بھائی ہم دھمال کھیلتا رہوں، غازی کے دروازے پہ حق نہیں ادا ہو سکتا۔ آؤ جو خیرات ملی ہے تمہیں اس کا حصے دار بنانا چاہتا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں وحدت کی ولایت کے ولی ہوتے ہیں ایسے، حسین کے روضے پہ علم ذہن میں رکھنا۔ میں کہہ رہا ہوں وحدت کی ولایت کے ولی ہوتے ہیں ایسے، شادی مجھے دیکھے گا، وحدت کی ولایت کے ولی ہوتے ہیں ایسے جو باہر سڑک پہ کھڑے ہیں، مصرع بولنے پہ مجبور کرے تو پھر بولیے کہ فارمیلٹی والی بات چاہیے ہی نہیں ہے۔ وحدت کی ولایت کے ولی ہوتے ہیں ایسے، وحدت کی ولایت کے ولی ہوتے ہیں ایسے،
توحید کے اسرار جلی ہوتے ہیں ایسے شبیر کے روضے پہ علم دیکھ سخی کا کانٹوں پہ محمد کے علی ہوتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بڑا مان تھا علی کی بیٹیوں کو عباس پر شاہ جی سچ پوچھے نا مصائب میں پڑ گیا ہوں بڑا مان تھا علی کی بیٹیوں کو عباس پر عظم اللہ حضورکم تقبل اللہ حضورکم سید ہے نا سید نہیں سر پیٹیں گے تو کون پیٹے گا اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے سید ہو غیر سید ہو حکم ہوا ہے اس کی شہادت سنا جس کی آس پہ علی کی بیٹیاں مدینے سے چلی تھی مسائب پڑھے جائیں گے مجلس میں آئے گا علم سطر تو ماتم کی ہے اگر میں نے پہنچا لی علم نہیں آئے گا علم تو وہ ہوتا ہے جو چھتوں پہ لگاتے ہو مجلس میں آتا ہے عباس کا جنازہ مرحبا 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 اعظم اللہ حضورکم تقبل اللہ حضورکم سطر کہوں رونے کے لیے عزادارو بسم اللہ علم چھتوں پہ لگتا ہے مجلس میں غازی کا جنازہ آتا ہے اب سطر کہوں 72 شہداء ہیں نا کربلا کے 70 شہداء کی مجلس پڑھی جائے مجلس میں تابوت آتا کسی کا جھولا آتا ہے 2 شہید کربلا کے ایسے ہیں جن کے تابوت نہیں آتے ماتم کرو گے ایک کا ذوالجناح آتا ہے مرحبا 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 اعظم اللہ حضورکم صدقے 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 مجلس کی روحانیت بتا رہی ہے مجلس کے وارث مجلس میں آ گئے ہیں ایک کا ذوالجناح آتا ہے ایک کا علم آتا ہے اب مجھ سے سوال کرو ظہیر 70 کے جنازے آتے ہیں 2 کے علم اور ذوالجناح کیوں آتے ہیں تابوت کیوں نہیں آتے رونے والوں جنازے تابوت ان کے مجلس میں آتے ہیں جن کے کربلا میں جنازے اٹھائے گئے ہیں مرحبا 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 نہ کسی نے حسین کا جنازہ اٹھایا نہ کسی نے غازی کا جنازہ اٹھایا اب عزادار حق رکھتے ہیں مجھ سے سوال کرنے کا بھئی حسین کا جنازہ تو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا غازی کا جنازہ کیوں نہیں اٹھایا گیا رکھ میرے سر پہ قرآن جھوٹ بولوں مجھے بطول معاف نہ کرے مقتل کی کتابوں میں جو میں نے لفظ پڑھے ہیں نا رونے والوں غازی کا جنازہ اٹھانے کے قابل ہی کوئی نہیں رہ گیا تھا مرحبا 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 ہر کوئی کہتا تھا مارو علی کی بیٹیوں کی آس صدقے 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 اور سر پہ ماتم کرنے والے ذرا حوصلہ کرنا مجھے مسائل پڑھنے دینا اللہ تیری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے کون عباس اگر کوئی بندہ مجھے کہے نا ویسے تو عباس کے مسائل اتنے ہیں بابا جی پورے عشرے میں ختم نہیں ہوتے چپ غازی کی پڑھی جائے نا صرف چپ پڑھی جائے عشرے پہ ختم نہیں ہوتی کہاں کہاں غازی نے چپ کی ہے 21 رمضان بابا کا جنازہ اٹھا غازی چپ حسن کے جنازے پہ تیر لگے غازی چپ حسین نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا غازی چپ کہاں کہاں چپ پڑھو 8 ذی الحج کو باندھے ہوئے احرام توڑ کے چل پڑا غازی چپ دریا کے کنارے خیمے اکھاڑے گئے غازی چپ کتنی چوک پڑھو غازی عباس کی اگر کوئی بندہ مجھے کہے نا سارے عشرے میں مسائل مولا کے ختم نہیں ہوتے لیکن اگر کوئی عزادار مجھ سے کہے نا صرف ایک جملے میں عباس کی مکمل شہادت پڑھ صرف ایک جملے میں جملہ ماتم کا ہے مقدر میں ہے تو کر لینا صرف ایک جملے میں سندو صاحب بابا جی ایک جملے میں جعفری صاحب اگر عباس کی شہادت مجھے پڑھنی پڑے تو پتہ پھر کیا کروں گا نہیں پڑھتا علی کی بیٹیوں نے اجازت کیسے دی
نہیں پڑھوں گا حسین نے سر پہ کھود کیسے رکھا، نہیں پڑھوں گا معصومہ نے مشکیزہ کیسے بہنایا، پتھر کا کلیجہ ہے تو قابو کر، نہیں پڑھوں گا غازی کے بازو کیسے غلط ہوئے، نہیں پڑھوں گا سار میں گرز کیسے لگا، نہیں پڑھوں گا عباس بغیر بازوؤں کے زمین پہ کیسے آیا۔ صرف ایک جملے میں غازی کی شہادت جو عقیدہ سن کے رونے کی آتی ہو، اور وہ یہ ہے 28 رجب علی کی بیٹیوں کا پہلا قدم باہر آیا، غازی شہید ہو گیا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ 28 رجب علی کی بیٹیوں کا پہلا قدم شادی باہر آیا، غازی شہید ہو گیا۔ رو رو کے کہتا تھا او مدینے والوں، جس نے کسی مجبور غیور کو دیکھنا ہو مجھ عباس کو دیکھو، میری گلائیوں میں علی کا زور ہے، میری زندگی میں علی کی بیٹیاں باہر آ گئی۔ مرحبا مرحبا مرحبا، عظم اللہ حضورکم۔ ایک روایت پڑھوں گا آپ کے سامنے، ایک روایت پڑھوں گا آپ کی۔ ہر مجلس میں آل محمد آتے ہیں، ہر مجلس میں، اور یہ تو روحانیت ہی اتنی عظیم ہے، کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے کہ مجلس کی وارث مجلس میں موجود ہیں، لیکن یہ جڑے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں، جملے پہ واجب سمجھ کے ہائے کرنا۔ جہاں عباس کے مسائل پڑھے جاتے ہیں نا، وہاں کوئی آئے نہ آئے 4 سال کی بطول ضرور آتی ہے۔ مرحبا 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 مرحبا، پھوپھی کی گود میں نہیں بیٹھتی، مستوروں کے کنارے پہ کھڑی ہو جاتی ہے، ایک ایک عزادار کا چہرہ دیکھتی ہے، کون ہے جو میرے عباس کا ماتم کرنے، منہ پہ پیٹنے والے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اور صدقے کم سن بچہ ہے، سارا چہرہ آنسوؤں سے بھر گیا ہے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ ہے اجازت جی مسائل پڑھیں۔ رونے والوں، ہر شہید کا علی کی بیٹی نے نام لے کے بیان کیا ہے، ہر شہید کا۔ قاسم گھوڑے سے گرے تو آواز ہوئی ہائے علی قاسم، علی اصغر کو تیر لگا تو آواز ہوئی ہائے علی اصغر، علی اکبر کے سینے میں برچی لگی تو آواز ہوئی ہائے علی اکبر۔ رونے والوں رکھو میرے سر پہ قرآن، مجرم ہے وہ بندہ جو شیعہ ہو کے ماتم نہ کر سکے، وہ سید و غیر سید و واحد کربلا کا شہید ہے عباس۔ رونے والوں، جب پتہ چلا نا غازی نے زین چھوڑ دی ہے، علی کی بیٹی نے سر سے چادر اتار کے پہلا بیان کیا واحدہ واہ، ہائے او میری چادر، ہائے او میرا برقع، ہائے او میرا بسم اللہ۔ مجلس نہیں کربلا بن گئی ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، جتنے شیعہ ہو حلقے کے ماتمی ہو، سار پہ ماتم کرنا واجب ہے تمہارے مذہب میں، اللہ تیرا ماتم قبول۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، واحدہ واہ۔ جملہ کہوں رونے والوں، کربلا گام شاہ لاہور تو آپ نے سب نے دیکھا ہوگا، ابھی تو دوبارہ تعمیر ہوا ہے نا، شادی پہلا امام بارگاہ آپ کو یاد ہوگا سارے عزاداروں کو، اسی طرح کھلا امام بارگاہ تھا، اور سامنے منبر کے عزادار بیٹھتے تھے، اور بالکل اسی طرح مردوں کے کنارے پہ مستورات بیٹھتی تھیں، پردہ چھوٹا سا لگا ہوتا تھا، ادھر مستوریں ہوتی تھیں، ادھر مرد ہوتے تھے۔ رونے والوں، میں چشمدید گواہ ہوں اس منظر کا، میں نے کربلا گام شاہ میں کربلا بنتے دیکھی ہے۔ مولا کے ایک مداح نے سرائے کی ادب کا مصرع پڑھا اور لوگوں نے دیواروں سے ٹکرے ماری، اس نے کہا لتھا زین تو مان غریبانا، کر ماتم کر ماتم کر ماتم کر ماتم۔ کس نفس کا انتظار ہے یار، تجھے غازی کا جنازہ آنے والا ہے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ لتھا زین کمان قریب آدھا، اللہ کرے مر جاؤں اگلے جملے نہ پڑھ سکوں۔ اور ہونے والوں، میں نے آنکھوں سے دیکھا مستوروں کے کنارے سے ایک سفید بالوں والی اماں باہر آئی، منبر کے پاس آ کے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے مولا کا ذاکر میں تیری ماں کے برابر ہوں، لیکن جیسے میں کہتی ہوں نا ویسے مصرع پڑھ۔ ذاکر آنکھیں بند کر کے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اماں حکم کر، بی بی منہ پہ ماتم کر کے کہتی ہے ایسے پڑھ لتھا زین تو برقع زینب دا۔ مرحبا مرحبا، مجلس نہیں کربلا بن گئی ہے۔ مرحبا مرحبا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ جملہ سنو گے رونے والوں، مقتل سنو گے عباس کا، سارا مصائب نہیں پڑھ سکتا، 12واں پڑھے اور علی کی بیٹیاں سنے، نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ تو سن سکتا ہے۔ سار پہ ماتم کرنے والے ذرا حوصلہ کرنا، مجھے عباس کی غربت پڑھنی ہے۔ او سیدو غیر سیدو، ہر شہید کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا ہے،
ہر شہید کا سر پتھر کا کلیجہ ہے تو قابو کر. آپ جن کے جو بندے دل کے مریض ہیں نا, میں ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں. تکلیف تو انہیں ہوگی لیکن میں چھپا نہیں سکتا. کیا کروں, غازی کا جنازہ آنے والا ہے, کیسے نہ پڑھوں مسائل. اور رونے والوں, ہر شہید کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا ہے. رونے والوں, واحد شہید ہے کربلا کا غازی عباس, جس کا سر نو کے نیزہ پہ بلند نہیں ہوتا تھا. رونے والوں, پتہ کیا ہوتا تھا, غازی کا سر زمین پہ رکھتے تھے, اوپر سے نیزہ مارتے تھے, پھر سر بلند کرتے تھے. سر بلند ہوتا تھا, غازی کا سر زمین پہ گر پڑتا تھا. شمر حرام زادہ تازیانہ لے کے سجاد کی پوسٹ پہ آ گیا. آواز ای سجاد, اور تیرا چاچا نیزے پہ کیوں نہیں چڑھتا. آواز ای میری پھپھیوں کے کھلے ہوئے بال ہیں, میرا چاچا برداشت ماتم. کر ماتم, کر ماتم. ہاتھ پکڑو, ہاتھ پکڑو, حالت غیر ہو گئی ہے. ہاتھ پکڑو بھائی کے چاچے کے. اچھا میں پڑھتا ہوں. سیدنا, میں کنیز کا بھیجا ہوں, میں پرسہ دینے آیا ہوں. اب کوئی مرتا ہے تو بے شک مر جائے. اور سید و غیر سید و واحد عباس ہے, جس کا سر نو کے نیزہ پہ نہیں چڑھتا تھا. رکھو میرے سر پہ قرآن. 9 مرتبہ حرامیوں نے نیزے پہ رکھا, 9 مرتبہ غازی زمین پہ آیا, 9 مرتبہ عباس کو نیزے پہ چڑھایا, 9 مرتبہ غازی زمین پہ آیا. کون سا ہے جو ماتم نہ کر سکے. 9ویں مرتبہ غازی زمین پہ گرا. اللہ لعنت کرے خولی پہ, غیرت پہ. کمینہ کہتے سر میرے پاس لے آؤ. حرامی نے غازی کا سر زلفوں سے پکڑا. معاف کرنا سیدو, حرامی نے پتہ نہیں کیسی چیز سے عباس کے ایک کان سے دوسرے کان تک رسی کو گزارا. عباس کا سر گھوڑے کی گردن سے باندھا, اور رونے والوں گھوڑا لے آؤ مولا کا, ایسے زیادہ برداشت نہیں کر سکتے. اور رونے والا غازی چلتا, گھوڑا چلتا, سر گھٹنوں سے ٹکراتا, گھوڑا رکتا, سر زمین سے ٹکراتا. تڑپ کے کہتا ہے کاش اور مجھے لڑنے کی اجازت. مولا قلم منبر تک لے آئے شادی. سارے لوگ راستہ دے دو, راستہ دے دو, راستہ دے دو. یہ اس کا جنازہ ہے جس کی بہنوں کو کوئی راستہ نہیں دیتا تھا. یہ اس کا جنازہ ہے جس کی بہنوں کو کوئی راستہ نہیں دیتا تھا. تڑپ تڑپ کے کہتی تھی, اور غازی تیری آس میں آئے تھے. اور رونے والا, یہ اس کا علم ہے جس کی آس میں علی کی بیٹیاں اور محمد کی بیٹیاں, اور شام کے بازار میں جب کوئی ظالم نیزہ مارتا تھا تڑپ کے کہتی تھی, ہائے عباس, ہائے عباس, ہائے عباس. ماتم حسین